نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے دروازے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں جنت کی ہوا آتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دولت رمضان ٹرانسمیشن میرے یوٹیوب چینل وقار امتیاز کے اوپر، اور رمضان کا یہ سلسلہ ساری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ روز بروز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تاکہ کچھ سیکھنے کا موقع آپ لوگوں کو ملے، اور عموماً میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں۔ تو آج الحمدللہ 14واں روزہ ہے، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ علامہ مفتی خدا بخش سعیدی صاحب ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو آج کے نعت خواں ہیں وہ ہیں محمد شہباز بھٹی صاحب۔ سر، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ دوبارہ میری اس ٹرانسمیشن کے اندر آپ تشریف لے کے آئے ہیں، اور امید کرتا ہوں آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر آپ 4 چاند لگا دیں گے۔ تو ہمیشہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے، تو میں آج شہباز بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا خوبصورت آپ نے تلاوت کی قرآن پاک کی اس سورت کی، اور ماشاءاللہ سے نعت بھی آپ کیا خوبصورت پڑھتے ہیں، اور کافی ساری ریکمنڈیشنز میرے پاس آتی ہیں کہ شہباز بھائی کو بلائیں، شہباز بھائی کو بلائیں، ایون کہ قاری خدا بخش صاحب آپ کے لیے بھی بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ میری پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسے ٹاپکس آپ کے ساتھ بار بار رکھیں جن میں ہم آپ کو بار بار بلاتے رہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آگے بھی ہم میں وہ آپ لوگوں کو دوبارہ دعوت دوں اپنی اس ٹرانسمیشن کے لیے۔ آج کا ٹاپک وہ ہے درود شریف کی فضیلت۔ اکثر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اکثر ہمیں کہا جاتا ہے، دعا کے لیے بھی اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ دعا سے پہلے اگر درود شریف پڑھ لیا جائے، دعا ختم ہونے کے بعد بھی درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اکثر عموماً ہمیں زیادہ تر درود شریف پڑھنے کا بار بار کہا جاتا ہے، وہ چاہے ہم کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں یا مسجد میں جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں تو ہمیں درود پاک کا کہا جاتا ہے، اور کئی لوگ درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم جانیں گے کہ درود پاک کی اصل میں فضیلت ہے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ میرے امتی مجھ پر بار بار درود پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے آج ہم جانیں گے، جو لوگ نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہماری نماز کے اندر درود شریف ہے، تو اگر ہم 5 وقت کی نماز اگر پڑھیں تو اس کے اندر ہم بار بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آج ہم اس کی پوری فضیلت کو جانیں گے، اور ایک ڈیپلی جا کے جانیں گے کہ اصل میں درود پاک کی فضیلت کیا ہے، اور قرآن کے اندر کیا بتایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے متعلق کیا بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم محمد وقار صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے شفقت فرمایا، ہمیں اس ٹرانسمیشن میں آپ نے مدعو فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے اس سال یہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور بالخصوص خوشی تب ہوتی ہے کہ جب آپ کے ارادے کو دیکھ کر پھر دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں کہ آپ کا ایک بہت بڑا پیارا جملہ ہے اور بڑا جملہ ہے کہ خود بھی سیکھنا اور دوسروں کو بھی خود دوسروں کو بالکل ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ان کاوشات کو قبول فرمائے۔ دیکھیں، ایک جملہ یا ایک مسئلہ یا ایک حدیث یا قرآن کی آیت کسی نے سمجھ لی تو بیڑا پار ہے، بے شک ان کے لیے ثواب ہے، یقیناً ہے، لیکن اس سے پہلے ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج کا جو موضوع ٹاپک آپ نے میرے ذمہ ارشاد فرمایا، یہ بڑا اہم ہے،
بڑا زبردست مضمون ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موضوع آپ نے نماز کا بھی بالکل ایسے. ہمارے ذمہ لگایا تھا. دیکھیں نماز جو ہے وہ فرض ہے، بے شک. وہ علی الاعلان قرآن میں حکم ہے. اور نماز جو پڑھتا ہے وہ ثواب ہے، نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے. کسی صورت میں نماز تو معاف نہیں. درود شریف یہ ایک اہم عبادت ہے. جیسا کہ نماز کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایسے ہی درود شریف کے ذریعے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے. بے شک. بے شک. مطلب یہ وہ باتیں نہیں ہیں یا یہ وہ ذوقی باتیں نہیں ہیں کہ ایسے ہی ہم اپنے نبی پاک کی تعریف میں کہہ دیں. یہ باقاعدہ طور پہ احادیث ہیں. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا واجب ہے، امام شافعی کے نزدیک. اور ہمارے علماء نے بھی اسے واجب لکھا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں دونوں چیزیں ہیں، درود و سلام بھی ہے اور صلاۃ و سلام بھی ہے. مطلب کہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. ایک بات اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واحد عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں ہے. بے شک. بے شک. وقار بھائی جی بالکل اس کا کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلو امر کا صیغہ ہے. اب یہ اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جیسا کہ نماز اپنے وقت پر مقرر ہے، وہ تو قرآن میں بھی واضح ہے. لیکن درود کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ جس وقت پڑھیں اللہ قبول فرمائے گا. محترم وقار صاحب، مورخین نے ہمارے جو اسلام کے بڑے رہنما ہیں، بزرگ ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا ہے، جن کو آپ آج کی زبان میں رائٹر حضرات کہہ سکتے ہیں، ان کو مورخین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے یہ کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی سر رد نہیں ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نماز کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے. اچھا زکوٰۃ ہر بندے پہ واجب نہیں ہے. بالکل ایسے. ایسے نا، بالکل ایسے. وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پہ واجب ہے. اور حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر ہے. بالکل. لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے حج کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، فطرانے کا بھی وقت ہے. بالکل ایسے. لیکن درود السلام کا کوئی وقت نہیں. آپ جب پڑھیں، جس وقت پڑھیں، جب بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں. اچھا اس میں اور ایک بات ہے. تو ایک ٹرانسمیشن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کے سوالات بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اور آپ کے موضوع بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. الحمدللہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پروگرام کی کیفیات، آپ مجھے بھی بلاتے ہیں کہ ایک تو آج کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو آپ کے ٹاپکس ہیں وہ بڑا زبردست ہیں، پھر عام سے عام، پھر اصلاحی ٹاپک. اب یہ جو آج کا آپ نے درود و سلام کی فضیلت کے بارے میں یہ کیا ہے، اس میں بڑی ابھی آپ نے اچھی بات فرمائی ہے کہ بعض لوگ درود شریف نہیں پڑھتے. ایسے ہے نا. اچھا بعض لوگ اس کے منکر ہیں، حالانکہ آقا علیہ السلام کی واضح حدیث پاک ہے جو ہم پہ درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. مطلب نہ جانے وہ لوگ کس ذہن سے اس درود و سلام کو نہیں پڑھتے، مطلب کیا ذہن میں رکھ کے. لیکن درود و سلام پڑھنا تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو مطلب ہے کہ چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دو چیزیں ہیں پھر
ایک درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. 1. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام جو پڑھا جاتا ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایک تو حضور علیہ السلام درود و سلام سر خود سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ درود و سلام فرشتے لے جاتے ہیں. اب تھوڑا سا اس کو میں مزید واضح کروں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم. اس میں دو چیزیں ہیں محترم اس حدیث پاک میں. جی. مطالع المسرات یہ عربی کی کتاب ہے، درود السلام پہ لکھی گئی ہے. علامہ مہدی فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، ٹھیک ہے. جو کہ وہ ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ٹھیک. ہمارے مقتدا تھے، ہمارے رہنما تھے، بہت ولی کامل اور پھر متقی یہ شخص تھے. انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اہل محبت کے درود و سلام کو میں خود سماعت فرماتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے والا جملہ ہے وہ تو ایک رونٹے ہی کھڑے کر دیتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں وَأَعْرِفُهُمْ، اس سے میں پہچانتا بھی ہوں کہ پڑھنے والا وقار ہے یا خدا بخش ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے محترم. مطلب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بے خبر نہیں ہے، نہیں ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی حضور ہم سے بے خبر نہیں. مطلب کہ میں اس کی مثال یوں دوں، آنکھ جھپکتی ہے نا محترم، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا نہیں ہے، ہم سے خفا نہیں. اس پہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جس بھی مشکل میں ہو اور وہ جب بھی حضور کو پکارے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پکارے اور وہ سنے نا. تو انہوں نے اپنے نعتیہ کلام میں ارشاد فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں. واہ واہ، کیا کہنا ہے. زار یعنی مشکل میں. فریاد امتی جو کرے، بٹی صاحب، فریاد امتی جو کرے، جو بھی کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. کیا کہنا ہے. بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ترمذی شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے نزدیک، میرے قریب وہ ہوگا جس نے میری ذات پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے انسان اپنے نبی پاک کے قریب ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت بات آپ کر رہے تھے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے. جی. اور ہم میں ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے امتی ہیں اور حضور کے امتی، نبی کے امتی ہیں ہم، اور اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی، ہم اس امتی، اس محبوب کے امتی ہیں، اور یہ سب سے ہونا بہت بڑی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہیں اگر ہم حضور کے قریب ہوں تو اس کے لیے ایک چیز ہے ہمارے پاس کہ درود کی کثرت، درود شریف بار بار پڑھیں. تو اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن میں ذرا شہباز بھائی سے گزارش کروں گا کہ ذرا ایک خوبصورت سی نعت کوئی اسی حوالے سے اگر آپ پڑھ دیں تو اچھا لگے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر امتیاز، وقار امتیاز اور پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کی توسط سے یہاں پر ایک بار پھر حاضری کا موقع ملا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں، بہت دلائل سے مفتی صاحب بیان ابھی درود پاک کی فضیلت بتا رہے تھے. تو اسی حوالے سے ہے، درود شریف بھی اسی نعت میں ہے سٹارٹ میں. اور حضور کے جو مطلب اللہ پاک نے حضور پاک کو جو معجزات دیے ہوئے ہیں، ان کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے اس نعت میں. آپ سنیں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہوگا انشاءاللہ. بہت خوبصورت کلام. صلو علیہ وآلہ
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا تو پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہو ملائکہ کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہو ملائکہ لیے جا رہے ہو ملائکہ وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بہت خوبصورت شعر یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا اس پہ شاعر نے کیا خوبصورت کلام بند کیا اس کو اپنے الفاظ میں جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں گلیا داروڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا
ہو بھلا حضور کی آل کا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہی آخری الفاظ میں ریکویسٹ کروں گا میرے ساتھ تھوڑا مل کے، جی جی ضرور۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ آپ نے تو آج کی اس ٹرانسمیشن کو ہمیشہ کی طرح چار چاند لگا دیے ہیں، اور حقیقت میں حضور کی بات کر رہے ہیں، حضور کے اوپر درود پڑھنے کی فضیلت کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور جہاں آپ نے یہ خوبصورت نعت پڑھی، رنگ بھر دیا آپ نے، اور یقیناً بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور دل تو کر رہا تھا کہ یہ بار بار سنتے ہی رہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو میں تو چاہوں گا کہ آج نا، جس طرح میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ چھپانا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ بے شک ٹائم کی ایک کمی ہوتی ہے یا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر چھپانا کچھ نہیں ہے۔ جو ہے حضور کی، کیا بات ہے، جو کیا کہتے ہیں آپ، درود پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو اللہ نے بیان کر دی، جو کتابوں میں لکھ دی گئی، وہ بس کھل کے بیان کر دیں، تاکہ جو سننے والے ہیں نا، وہ جو پڑھتے ہیں نا، وہ خوش ہوں رہیں گے کہ بھئی ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، حضور کے درود پڑھتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، آج ان کو پتہ چل رہا جی ہوگا۔ میں عرض کروں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، یہ درود شریف کی فضیلت پر مبنی ہے، اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور پھر آپ کے خصائص پر مبنی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خصوصیات عطا فرمائی ہیں، وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، بے شک عرفہ ہیں، بے شک اکرم ہیں، اعظم ہیں، بے شک اور حضور کو جو فضیلت ہے وہ فضیلت کسی کو میسر نہیں ہے۔ بے شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے، اور ابن قیم جوزی صاحب نے جلاء الافہام کی صفحہ 50 پر بھی اسے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وہ جہاں بھی بیٹھا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے پر بیٹھا ہے، تو جب وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کو لوٹا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان مطلب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی درود و سلام پڑھے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیتا ہوں، کیا کہنے ہیں۔ مطلب کہ درود و سلام پڑھنے والا کون ہے؟ ادنا ہے، اعلیٰ ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے، کوئی ہے، وہ ادنا ہے، اعلیٰ ہے، کوئی بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کا جواب عطا فرما دیتا ہوں۔ ایک بات اور دوسری گزارش یہ ہے جو ایک اہم ہے، جو لفظ نبی ہے، لفظ نبی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ بے شک بے شک اس مسئلے کی میں وضاحت کروں، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسول نیا دین لے کر آتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ رسول کے متحد چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ ایک رسول تشریف لاتے، اس کے ماتحت اور نبی ہوتے تھے۔ بے شک اچھا، اس رسول کے پاس احکامات الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوتا، تو وہ اور نبی
آ کر احکامات وہ لے جاتے، لوگوں کو بتاتے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اب یہ کرنا ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں خصوصیت ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں. اب رسالت کا دروازہ بھی آپ پہ ختم ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بھی آپ پہ ختم ہو چکا ہے. ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں ہی آخری رسول ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. اب میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، میں تھوڑا دور چلا گیا اور بالکل دور جانا چاہیے تھا، ہمیں یہ چیز کا علم ہو. بالکل یہ آپ نے اچھی بات کی، اور اس چیز کو آپ نے بتایا ہے واضح کر کے. اکثر ہمیں اس چیز کا نہیں پتا کہ رسول کیوں کہتے ہیں، نبی کیوں کہتے ہیں. صحیح جی. دیکھیں لفظ نبی کے 8 معنی ہوتے ہیں. اس کے معنی محدثین نے 8 لکھے ہیں. ٹھیک ہے. امام اہل سنت حضرت غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ، جو کہ ایک بہت بڑے ولی کامل اور عاشق رسول اور حسبی نسبی سید، خود عالم، والد عالم، بھائی عالم، بیٹے عالم، ماشاءاللہ، اور پورا مطلب اکثر قبیلہ حضرت کا عالم ہے. تو آپ نے لفظ نبی کے 8 معنی لکھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ وقار بھائی یہ بات سن کر بہت خوش ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی خوش ہوں گے. میں تو لطف لے رہا ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ. ان 8 معنوں میں ایک معنی ہے السامع لصوت الخفی. السامع لصوت الخفی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خفی کہتے ہیں بھینی بھینی ہلکی ہلکی آواز کو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی 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 آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا اونچی آواز سے بولنا، ایک ہوتا ہے بلند آواز سے بولنا. لیکن ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ ہم درود و سلام آہستہ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، سرکار وہ بھی سنتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات اس ماہ مقدس میں آپ سے عرض کروں کہ اس ماہ مبارک کی برکات اور نزول کے حصول کے لیے میں اپنے ناظرین کرام کو ایک گزارش کروں گا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکیوں کا اجر بہت زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے برکات کو لوٹتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پاک پہ درود و سلام پڑھیں. دیکھیں ایک تو یہ دنیا کا قانون تو جب کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے شریعت کا قانون ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المرء مع من احبا. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. دیکھیں کائنات میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں. اچھا حضرت سیدنا شہنشاہ نقشبند، حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل ہیں، پیشوا ہیں، مطلب ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں خدا کو اس لیے مانتا ہوں وہ میرے محمد مصطفیٰ کا خدا ہے. کتنی بڑی بات کر دی. پھر آگے وہ فرماتے ہیں مجھے تو نہیں پتا خدا ہے یا نہیں، مجھے تو نبی پاک نے فرمایا خدا ہے یا نہیں. تو اس میں ایک اور بات ہے، جس طرح کہ ابتدان میں آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ ہم درود و سلام اتنا اہم ہے کہ ہم نماز میں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ کوئی ہو، کسی بھی مطلب مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ نماز تو پڑھتا ہی ہے. بے شک. السلام علیکہ ایہا النبی. علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب السیایہ فی شرح الوقایہ کے اندر اس بات کی بحث کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ درود و سلام سنتے ہیں، بعض نے کہا نہیں سنتے. جس طرح کی ابتدا میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا مسئلہ واضح کیا. لیکن انہوں نے جھنجھوڑ کے بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں بھائی تم اس چکر میں لگے ہوئے ہو
کہ حضور وہاں سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ نہیں سنتے. اللہ اکبر. وقار بھائی کیا جملہ انہوں نے لکھا ہے، بلکہ مسئلہ وضاحت کیا ہے. فرماتے ہیں وَالسِّرُّ فِي الْخِطَابِ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی المصلین. وہ فرماتے ہیں جب تم نماز میں بیٹھ کر کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، تو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا نمازی تمہارے اتنے قریب درود و سلام کو نہیں سنتا جتنا تمہارا نبی سنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی کچھ ایسی نرالی ہے. بالکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درود السلام مجھ پہ پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں جو ہم پہ درود السلام پڑھنا بھول گیا وہ پل صراط کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. کثرت میں نہیں، زیادہ. زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا میری ہی وجہ سے قبر میں نور ہوگا. کیا کہنا ہے، بے شک. حضور کی وجہ سے قبر میں بالکل حضور نور بالکل ہوگا نا. بالکل. اور یہ میرا ایک تجربہ ہے، حدیث تو ہے وقار بھائی، میرا ایک تجربہ ہے. کوئی چیز گم ہو جائے نا تو حکم ہے حدیث پاک میں، نبی پاک نے فرمایا مجھ پہ درود و سلام پڑھ دیا کرو. بے شک. تو میرا ایک تجربہ ہے، کوئی چیز گم ہو جائے تو اس پہ درود شریف پڑھا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھا جائے، وہ چیز جلدی مل جاتی ہے. اور درود و سلام ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سب کو نجات عطا فرمائے گا. اس میں میں ادھر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جی. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے لیے جس کا حساب ہوگا، فرشتے اس کے نامہ اعمال تولیں گے، جہنم واجب ہو چکی ہوگی، فرشتے اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے. ہم سب کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آواز دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے ایک شخص کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو روکیں گے، فرشتوں کو، رک جائیے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے تو لہٰذا ہم اس لیے اسے جہنم میں لے جائیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کیا اس کا حساب کیا ہے؟ جی بالکل کیا ہے یا رسول اللہ. نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے. حضور فرمائیں گے اب میرے سامنے حساب کرو. کیسا منظر ہوگا؟ حضور فرمائیں گے میرے سامنے حساب کرو. تو یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے چراغ گولڈا کی. حضرت سیدنا نصیر ملت حضرت سیدنا نصیر الدین نصیر گیلانی نور اللہ مرقدہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا. کیا کہنا ہے. تو وہ اچھا یہ مطلب انہوں نے تو نہ جانے کس رنگ میں یہ بات کہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ حساب ہوگا، وہی حساب، نیکیاں کم، گناہ زیادہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے، وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے. حضور فرمائیں گے اب اس کا حساب کرو، اب فیصلہ کرو. یا رسول اللہ اب تو نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، گناہ کم ہو گئے ہیں. تو حکم ہوگا، اعلان ہوگا کہ اس شخص کو اب جنت میں لے جائیں. یہ شخص اب جنت میں، وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن گیر ہوگا، دامن پکڑے گا، عرض کرے گا اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی ایسی نیکی ہے جو آج میرے کام آ گئی ہے، آج میرے لیے بخشش کے سبب بن گئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھا تھا، ہم نے اسے سنبھال کر رکھا تھا جو آج تمہارے کام آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات آپ نے کی، اور یقیناً ایسا ہی ہے. جی. اور ہم نے تو ظاہر ہے کہ
اس کو تو کثرت سے حضور نے فرمایا، کثرت جی سے. جی بالکل اگر ایک دفعہ پڑھنے پہ یہ رتبہ ملا، جی بالکل جہنم میں جانے سے وہ شخص بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا. اور جب ہم کثرت سے پڑھیں گے تب تو پھر حضور نے تو ہم کہا ہے، فرمایا بھی ہے جی 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 کہ وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جو میرے میری ساتھ کثرت سے جو ہے نا وہ درود شریف پڑھے گا. تو اسی کو ہم سلسلے کو آگے جی چلائیں گے. بسم اللہ ہمارے ساتھ ایک دوسرے نعت خواں جو ہیں وہ موجود ہیں، وسیم علی چشتی صاحب. شہباز بھائی کو ذرا جانا پڑا تو اس وجہ سے ان کا جو ہے آج ایک ہی تھا. تو اسی طرح ہمارے ساتھ آج جو دوسرے نعت خواں موجود ہیں وسیم علی چشتی بھائی، سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ اس ٹرانسمیشن میں آپ نے اپنا وقت نکالا، اس ٹرانسمیشن کے لیے آپ آئے. تو سب سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ خوبصورت سی نعت اگر آپ سنائیں. کلام پیر و مرشد کا، قبلہ حضور نصیر ملت علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام ہے. ماہ مدینہ وہ شاہ والا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا. روتے ہوں کو جس نے ہنسایا، روتے ہوں کو جس نے ہنسایا، گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا، گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا، گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا، گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا. پانی کے ہوتے پانی کو ترسا، پانی کے ہوتے پانی کو ترسا، دل بند زہرا، دل بند زہرا نازوں کا پالا، دل بند زہرا، دل بند زہرا نازوں کا پالا، 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 دل بند زہرا نازوں کا پالا. تجھ کو نصیر اب کیا خوف محشر، تجھ کو نصیر اب کیا خوف محشر، پل پر کھڑا ہے، پل پر کھڑا ہے خود کملی والا، پل پر کھڑا ہے خود کملی والا، پل پر کھڑا ہے خود کملی والا. گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا، گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا، روتے ہوں کو جس نے ہنسایا، گرتے ہوں کو جس نے ہنسایا. تجھ کو نصیر اب کیا خوف محشر، تجھ کو نصیر اب کیا خوف محشر،
پل پر کھڑا ہے، پل پر کھڑا ہے خود کملی والا، پل پر کھڑا ہے خود کملی والا۔ کیا کہنے ماشاء اللہ، بڑا اچھا کلام پڑھا ہے۔ کا خوبصورت کلام پڑھا ہے، اور حقیقت میں اگر اسی طرح جس طرح بھی آپ وہ ایک قصہ سنا رہے تھے، جی جی اور اگر یہی حقیقت میں ایسا ہی منظر ہو اور یہی چیزیں ہم نے جو کی ہوں، نیک اعمال کیے ہوں، ظاہر ہے ہمارا دین بہت خوبصورت ہے الحمدللہ۔ میں اب تک جو ٹرانسمیشنز ہم کر چکے ہیں اس کے اندر ہر چیز کے اندر ہمارا دین نے نا بہت سکون، بہت سی چیزیں رکھی ہیں، جی اور ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح نماز میں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ درود ہم پڑھتے ہیں، جی بالکل۔ اب وہ دیکھ لیں کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اگر درود نہیں پڑھ سکتا وہ بعد میں، یا درود نہیں پڑھتا لیکن نماز پڑھتا ہے، درود پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، جی جی بالکل۔ ٹھیک۔ اسی طرح ہی ہم کئی ایسی چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ آتی ہیں، ان کا علیحدہ علیحدہ ثواب ملتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل۔ تو اس میں میں چاہوں گا کہ کچھ اور اگر ہے، کچھ اور بھی بتائیں آپ ہمیں، کیونکہ میں تو سننا چاہتا ہوں۔ جی اور میں جہاں تک میں اگر بات کروں کہ میرا ایک دوست ہے یہ پنڈی والی سائڈ سے، ان کا نا روز سٹیٹس لگا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا، کہ یعنی کہ اس طرح کا ایک سٹیٹس لگا ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ایک نیک کام ہے۔ اکثر ہم نا آج کل مارکیٹس میں بھی دیکھتے ہیں، آج کل یہ پینافلیکس لگا ہوا ہے، کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا، وہ جب ہم وہ دیکھتے ہیں نا فوراً درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے نے ہمیں یاد کروا دیا ہے کہ درود پڑھ لیں ہم، اور جو یاد کروانے والا ہے اس کا بھی علیحدہ ثواب ہوگا، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی ثواب ہوگا۔ اب وہ دوست جو ہے نا میرا اسٹیٹس لگاتا ہے، اب وہ ظاہر ہے میں اسٹیٹس دیکھتا ہوں تو میں اس ٹائم فوراً پڑھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد بھی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ پڑھتا رہوں۔ تو اب وہ اسٹیٹس جو ہے نا وہ دیکھ کے جب اگلے کچھ گھنٹوں بعد جب میں دوبارہ اس اسٹیٹس کو دیکھتا ہوں نا، نیچے لوگوں نے جواب دیا ہوتا ہے 1000 دفعہ پڑھا ہے، 1500 دفعہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک صدقہ جاریہ اس لڑکے نے جو ہے نا وہ بنایا۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے جی۔ بات یہ ہے کہ کوئی کام بھی ہے نیک، وہ ظاہری بات ہے انسان جب کرتا ہے تو اس کا ثواب تو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمانا ہے۔ دیکھیں یہ ویسے جس نے بھی یہ کام شروع کیا ہے، یہ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے، اللہ اسے جزائے خیر دے، لیکن یہ ایک چیز مقبول بھی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، دیکھنے سے بندہ کو ایک تنبیہ ہوتی ہے، ہاں یار پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ اچھا دیکھتے ہی بندہ پڑھ لیتا ہے۔ اچھا ہمارے اسلام کا ایک مزاج ہے، یہ بات میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، نیکی کی دعوت جس نے بھی دی، آپ نے دی، میں نے دی، آگے کرنے والا جو شخص ہے وہ جب بھی کرے گا وہ پہلے ثواب آپ کو ملے گا، مجھے ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ جس نے بھی یہ شروع کیا ہے، اللہ رب العزت اس سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالکل ایک اچھا کام ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام، تو سبحان اللہ۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی مجالس کو درود و سلام پڑھ کر خوبصورت کیا کرو۔ مطلب کہ ہماری مجالس کی جو زینت ہے، خوبصورتی ہے، وہ درود و سلام ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ، آپ کا درود و سلام پڑھنا وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہماری ویسے بھی کوئی بھی مثلاً کہ معاملہ ہے اسے اسلام کھل کے بیان کر رہا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، اس کے احکامات ہیں، بالکل ایسے۔ کیا حکم ہے جی؟ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، سفر کی دعا پڑھیں، اس کے بعد سفر میں ذکر و اذکار کرتے رہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ اپنی مجالس کو جہاں تم دوستوں میں بیٹھتے ہو مجھ پہ درود و سلام پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی انسان جب مثلاً کہیں فیصلہ کرنے جاتا ہے، فیصلہ کرنے کے بھی احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہمارے حکام بالا یا ہمارے جو
بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، یا جو مثلاً کہ صاحب ثروت لوگ ہیں جنہیں ہم لوگ بڑا سمجھتے ہیں، جن کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، جن کے ہاں ہماری شکایات جاتی ہیں، وہ 4 بندوں کو اکٹھا کر کے ایک کی بات سنتا ہے، دوسرے کو تنبیہ کرتا ہے۔ بالکل ایسا۔ کیوں نہ ہو کہ ہم فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی نبی پاک پہ درود و سلام پڑھ لیں، کیا بات ہے، بے شک بے شک، کتنی ایک اچھی بات اچھی ہے۔ بات ہے۔ اچھا، پھر حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو بھی تم کاروبار کرتے ہو، اس کاروبار میں شروع کرنے سے پہلے تم درود و سلام نہیں پڑھتے تو اس کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دین نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، بتا دیں، ہم عمل کریں۔ عمل کرنے کی کمی ہے، اور جی حقیقت میں بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اب وہ جہاں ایک سٹیٹس لگاتا ہے، وہاں میں نے جب اس نے شروع کیا، یہ سلسلہ کوئی 1-1.5 سال سے چل رہا ہے، اب جہاں اس نے شروع کیا یہ لگانا، اس کے بعد پھر میں نے دیکھا جو اس کے دوست اور میرے دوست یعنی کہ ایک ہیں، تو اب انہوں نے بھی لگانا شروع کر دیا، وہی بات ہے نا، ایک سلسلہ چل ایک پڑا ہے نا۔ سلسلہ چل پڑا۔ اب وہ ایک شہر سے شروع ہوا تھا، پھر وہ دوسرے شہر کے کسی نے لگایا، اور پھر یہ سلسلہ، اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ دیکھ رہا تھا کہ دکانوں کے اوپر بھی، جس طرح میں ابھی پہلے کر رہا تھا، کہ لگنا شروع ہو گئے لوگ دیکھنا۔ اگر ہر شخص یہی چھوٹا چھوٹا عمل بھی کر لے تو کیا بات ہے اس میں محترم چھوٹے چھوٹے عمل دیکھنے میں چھوٹا عمل ہوتا ہے، بالکل ایسے، اس کا اجر بہت اجر ہوتا ہے۔ بہت، پھر دیکھیں اسی چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو راہ راست پہ لگا دیتا ہے۔ بے شک، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یہ بھی کتابوں میں ملتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانہ تذہب بالنفاق۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری ذات پر ارفعوا، بلند آواز سے درود و سلام پڑھا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ کیوں پڑھا کریں؟ فانہ تذہب بالنفاق، فرمایا منافقت دور ہو جاتی دیکھ لیں، ہے۔ منافقت دور ہو جاتی ہے۔ ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور ہمیں حقیقت میں اب جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جاننا شروع ہوتے ہیں، چھوٹی نہیں ہیں، بہت بڑی چیزیں، بہت بڑی چیز۔ اور جب ہم یہ جاننا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن کرتا ہے ہاں یار، اگر کسی منافق سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے تو درود پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اگر حضور کے ساتھ رہنا ہے تو درود پڑھ لیں۔ دیکھیں وقار صاحب، جو چیزیں آج ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہیں نا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح ہی ہمارا جو ہے نا افطاری کا ٹائم بھی آن پہنچا ہے، اور جو ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا کروا دیں ہمارے لیے بھی، جو ہمارے آڈینس دیکھ رہی ہے ان کے لیے بھی، بہت سے لوگوں کے دعاؤں کے میسج بھی آتے ہیں، تو ان سب کے لیے جو ہے نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اے میرے رب کریم، اے رؤوف الرحیم، اے میرے اللہ، ہم نے جتنے روزے رکھے میرے اللہ وہ روزے قبول و منظور فرما۔ آمین، اے میرے اللہ آئندہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین، اے میرے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اے میرے اللہ ہم سب کی خیر فرما، آمین، ہم سب کی رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتی عطا فرما۔ آمین، اے رب کریم، اے رؤوف الرحیم، اے میرے مالک الملک، اے میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو نیست اور نابود فرما۔ اے میرے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ کشمیر کے نوجوانوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ اے میرے اللہ غریب لوگوں کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن لوگوں میں رشتے بیٹھے ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں رشتے بیٹھے ہیں، بیچارے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میرے اللہ سب کے اچھے نصیب فرما دے، سب پر اپنا کرم فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، اور ہمارے شہباز بھائی کا بھی جو ہمارے ساتھ تھے اور وہ چلے گئے ہیں، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا مجھے ایک دفعہ پھر موقع دیا، ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے رکھنے کا۔ نئی تو نہیں ہے، مطلب اس چیز کو زیادہ کھل کے بیان کرنے کے لیے جو ہے نا ہم نے آج کوشش کی۔ تو میں عموماً میرے جو دل کہہ رہا ہے کہ جو بھی ابھی اس ٹائم آڈینس دیکھ رہی ہوگی نا، انہوں نے درود شریف پڑھا ضرور ہوگا۔ جی بالکل پڑھا۔ اور اگر جنہوں نے نہیں پڑھا ان سے گزارش یہی ہے کہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، بعد میں جیسے جیسے وقت ملے پڑھتے رہا کریں،
کثرت سے پڑھا کریں درود شریف، تاکہ جو اس کا ثواب ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور ملے۔ ہم نے جو اپنی طرف سے ہم کوشش کر سکتے تھے، میں نے، مفتی صاحب نے، یا ہمارے جو نعت خواں آئے تھے اس ٹرانسمیشن میں، انہوں نے جو کوشش کی تھی وہ ہم نے اپنی کوشش پوری کی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔